السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. آج خواتین حضرات آئی وانٹ ٹو فوکس آن انفلیشن. اب میرا خیال میں جب کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو شاید ڈار صاحب جو ہیں وہ اس پرٹیکولر جو انہی کی فیلڈ ہے، جو انہی کے انڈر آتا ہے فائنانس منسٹر کے حیثیت سے، اس پہ اب وہ توجہ دیں گے. ہم نے آج انوائٹ کیا ہے بزنس ریکارڈر کی ٹیم کو، جو کہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں who cover all these events for us، اور ان کی جو ہے ون وڈ ہوپ کہ کمپلیٹلی انبائسڈ نان پارٹیزن، ہم کسی پارٹی کے کو سپورٹرز نہیں ہیں، وہ آپ کو اپنے ویوز دیں گے. وی ہیو طاہر امین صاحب جو کہ فائنانس بھی کرتے ہیں، ظہیر عباسی صاحب ان کی بھی فائنانس کی بیٹ ہے، یہ انفلیشن کے فگرز فرام PBS پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اینڈ ہی اینالائزز اٹ. اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں سروے کرتے ہیں مارکیٹس کا، اینڈ نیڈ آئی ایڈ ہی ڈز این ایکسلنٹ جاب. اٹ از عبدالرشید آزاد صاحب. آئی اسٹارٹ ود یو طاہر صاحب. ابھی جمعے کو آ گیا ہوگا سینسٹیو پرائس انڈیکس، جو کہ ویکلی انڈیکس ہوتا ہے. میرے خیال میں دیز آر اسینشیل آئٹمس 46 یا کچھ 51 ہوتی ہیں ان ہاؤ مینی مارکیٹس؟ 17 مارکیٹس. So mostly they are city, few are in rural areas. کیا sensitive price index کیا اس ہفتے بھی بڑھا ہے compared to the week before؟ بالکل جی بڑھا ہے، اور 0.48% بڑھا ہے. اور اس میں جو لاسٹ ویک تو اگر پوائنٹس کی بات کریں تو لاسٹ ویک کے 217.82 پوائنٹس تھے، اس دفعہ یہ 218.87 پوائنٹس ہو گیا. اب اس ڈیٹا میں what is the basic کیا چیز بڑھی ہے؟ اس میں بالکل عام چیزیں جو کھانے پینے کے عام آدمی بھی استعمال کرتے ہیں، جس طرح انڈے ہو گئے یا اس طرح پیاز ہو گیا، آئل، گھی وغیرہ، اور چاول، یہ تو نیسیسری آئٹمز جی نیسیسری جو آئٹمز ہیں، اور وہ ہر بندہ تقریباً وہ استعمال کرتا ہے. اگر ہم ایئر آن ایئرلی اس ویک کو کمپیئر کر لیں تو اس میں پچھلے سال تو اس میں 30.16% کی وہ انکریز ہوئی ہے. یعنی اسی ہفتے لاسٹ ویک نومبر کا یہ 30.16، تو یہ بہت سگنیفیکنٹ. اور یہ دس از ویل بیفور خان صاحب نے جو ریلیف پیکج فیبروری میں دیا تھا. اور اسی طرح اگر ہم کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کر لیں تو اکتوبر کا جو ڈیٹا تھا اس کے مطابق یہ 26.6%. یہ بھی جو گورنمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے یا جو باقی جو ادارے ہیں انٹرنیشنل ان کے جو اسٹیمیشن ہے اس سے بھی یہ بہت زیادہ ہے. مطلب یعنی کہ جو انگلینڈ میں شور مچا ہوا ہے، جو امریکہ میں مچا ہوا ہے، اٹ از ویل بلو ایٹ لیسٹ 10 to 15 percentage points lower than in Pakistan. جی اس میں جو کنسرننگ پوائنٹ ہے وہ کور انفلیشن کی ہے، اور وہ تقریباً 14.9% ہے. اس طرح آپ نے بات کی تو کور انفلیشن جو ہوتی ہے خواتین حضرات، اٹ از ایکچولی نان امپورٹڈ، ایم آئی رائٹ؟ جو کہ آپ امپورٹڈ پروڈکٹس جو باہر کی پرائسز بڑھ رہی ہیں جو نہیں کر رہی اس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ تو اس کی اوکے آئی کم بیک ٹو یو ٹو گیو می ڈیٹیلز، بٹ آئی گو ٹو آزاد صاحب. آزاد صاحب آپ سروے میں بتائیے گا، آپ تو ہر ہفتے کرتے ہیں، تو کیا آپ کو سچویشن لگ رہی ہے اس وقت؟ جی جو انفلیشن کی صورتحال ہے تو میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو جنرل ڈیمانڈ سپلائی کی سچویشن ہے، دوسرا فلڈ کی سچویشن کی وجہ سے بھی کچھ مہنگائی آئی ہوئی ہے، اور تیسرا جو ہے آرٹیفیشل جو دکاندار خود کر دیتے ہیں یا سپلائرز خود کر دیتے ہیں، اور ون فال پروفٹس کے لیے. اور اس میں انتظامیہ کی جو نااہلی ہے اور جو غفلت ہے، یہ اس کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن. نااہلی غفلت کہہ لیں یا دیر انیبلٹی ٹو مطلب پرائس تو سیٹ کر دیتے ہیں بٹ اس کی انفورسمنٹ نہیں کر پاتے. بالکل ایسے کر پاتے مے بی از ناٹ رائٹ، کرتے نہیں ہیں رائٹ، بیکاز ایٹ ون ٹائم دے یوزڈ ٹو ڈو اٹ. جی اب دیکھیں نا، میں 2017 کی بات کی آپ کو صورتحال بتاتا ہوں. 2017 تک تو یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہوتا تھا، تحصیلدار ہوتا تھا، وہ جا کے ہر مارکیٹ جو تھوڑی سی بڑی مارکیٹ ہوتی تھی وہاں جا کے انفورس کرتے تھے. اب جس سچویشن ہے، نہ تو کوئی اسسٹنٹ کمشنر آتا ہے، نہ تحصیلدار آتا ہے، نہ وہ اسپیشل مجسٹریٹ آتا ہے، وہ مارکیٹ میں آتے ہی نہیں ہے. ایون وہ جو پرائس لسٹ بناتا ہے مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین ڈی سی ہوتا ہے عام طور پہ، وہ بھی جا کے وہ مارکیٹس میں یہ دکانداروں کو اویلیبل نہیں کرتے. وائی ڈو یو تھنک کہ یہ اتنا ڈکلائن آئے؟ بیکاز اس وقت بھی ڈار صاحب فائنانس منسٹر سے اب بھی ہیں، تو وائی ڈو یو تھنک کہ یہ دس ڈسکنیکٹ بٹوین لوکل ایڈمنسٹریشن اینڈ انشورنگ کہ جو پرائسز ہیں وہ ونڈ فال پروفٹ کم از کم نہ ہو؟
اس کے مجھے خود نہیں آتی، لیکن مجھے جو ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ شاید ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ آپ یہ انفورس کیوں نہیں کرتے ہیں اور مانیٹر کیوں نہیں کرتے ہیں. ایک مثال فوکس ہی نہیں ہے، ٹوٹلی فوکس نہیں ہے. ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ نیسلے کی پانی کی بوتل جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی ہول سیل پرائس 1 سال ہو گیا ایک ہی ہے، لیکن جو مارکیٹ میں دکاندار جو بیچتا ہے اس کو پہلے انہوں نے 60 کی پھر 70 کی اور آج 80 کی ہے، اور اس میں ایک بوتل میں 25 روپے کما رہے ہیں. وہ ان کو 55 روپیز کی پڑتی ہے اور 80 کی بیچتے ہیں. What about آپ نے مجھے یاد ہے کہ ایک سروے کیا تھا آن میڈیسنز، بیکاز دیٹ اگین از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف پرائسز اینڈ فار اینی بڈی، آئی مین غریب آدمی اور مطلب رئیس لوگ بھی جو ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو what do you think about جو میڈیکل پرائسز جو ہیں، کیونکہ وہ تو بڑھا رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی جو ان پٹ کاسٹ بڑھی ہیں، یعنی کہ الیکٹریسٹی کی بڑھی ہے اور ٹرانسپورٹ میں ود دا پیٹرول پرائس. ان پٹ کاسٹ والا جو ان کا آرگومنٹ ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیشنل بھی جو را مٹیریلز ہے اس کی پرائسز وغیرہ بھی بڑھی ہیں، لیکن اب یہاں پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی کمپنی آرٹیفیشل شارٹیج کرتی ہے پہلے کسی پروڈکٹ کی. جسٹ فار ایک مثال دیتا ہوں پیناڈول کی. ہاں بڑا شور تھا پیناڈول کا. جیسے ہی اس کی قیمت بڑھتی ہے تو شارٹیج ختم ہو جاتی ہے. تو میڈیسن کا تو یہ ہے، لیکن اب میڈیسنز کی اس طرح کی شارٹیج نہیں رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ جو اسینشیل میڈیسنز تھیں ان پہ انہوں نے الاؤ کر دی ہے اس کی پرائس انکریز کا. لیکن ایک طرح سے وہ بھی ان کا بھی بات تو جائز ہے کہ بجلی کی قیمت اتنی بڑی ہے، را مٹیریل کتنی بڑی ہے، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اتنی بڑی ہے. ڈو یو تھنک دے ہیو بیلنسڈ اٹ بیکاز دا پبلک جنرلی تھنکس کہ بیلنس نہیں ہوا؟ نہیں، اس میں بھی بہت سارے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیلنس ہے. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. ایک کمپنی پیناڈول بناتی ہے اور دوسری کمپنی کیلپول بناتی ہے. اب قیمت میں اس کی 50% کا فرق ہے، حالانکہ میں نے جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے. تو اب ایک دوائی ہے مثلا دمے کے مریض کے لیے جنیرک نام جن کے نہیں ہیں، جن کے برانڈ نیمز آ جاتے ہیں تو پھر وہ اوپر نیچے ہوتا ہے. دمے کے مریضوں کے لیے ایک دوائی ہے، وہ ایک کمپنی کی 350 کی ہے، دوسری کمپنی کی بالکل سیم وہی چیز ہے 200 کی ہے. That's what happens with brands, you know, کیونکہ اگر برانڈز میں آپ چلے جائیں تو یہ چیز آ جاتی ہے. مارکیٹ میں جو یہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ قیمت، بہت، کیونکہ سندھ کی ساری جو سبزیوں کی فصل تھی اور پھلوں کی فصل تھی، اور بالخصوص یہاں ہمارے KPK میں بھی ٹماٹر اور پیاز وغیرہ زیادہ تر یہاں ہی سے آتے تھے. آج تو اب تو اگلے 2-3 مہینے اس کی قیمتیں ایسے کم بھی نہیں ہونی، کیونکہ سندھ کی جب تک سپلائی نہیں آئے گی تو تب تک اس کی قیمتیں کم نہیں ہوگی. اس وقت تو ہم 4-5 ملکوں سے امپورٹ کر رہے ہیں ٹماٹر اور پیاز. بٹ ناٹ فرام انڈیا وچ وڈ بی دا چیپسٹ. ابھی تک انڈیا کا انہوں نے اینڈ اگین دیٹ could be more a political decision than an economic one, right? I'll go to عباسی صاحب. عباسی صاحب جو ہماری گورنمنٹ جو کنسسٹنٹلی اپنی جسٹیفائی کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ سارے جی موسٹلی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. تو آپ اگر مجھے بتائیں کہ کوئی ڈومیسٹک جو فیکٹرز آپ کے لحاظ سے آر مور پرٹیننٹ ان فیولنگ انفلیشن. دیکھیں، ان کا کلیم تو یہی ہے کہ یہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں جی، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا انٹرنیشنل فیکٹر. لیکن اگر ہم کووڈ کا ایگزامپل دیتے ہیں کہ جی وہ سپلائی چینز ور ڈسٹرپٹیڈ، پھر وہ دیتے ہیں یوکرین رشیا وار کا بھی دیتے ہیں. تو بٹ ڈومیسٹکلی آپ، کیونکہ ہماری تو اکانومی کا بڑا برا حال ہے، ڈومیسٹکلی اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں 3 یا 4 فیکٹر ایسے نظر آتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ بڑا انفلیشن کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جی جی. ایک تو ان کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ لگتے انہوں نے 2 کے ٹارگٹ 4.9% رکھا ہوا ہے، لیکن اس سال کا لیکن لگتا یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ سے بات کریں، مارکیٹ میں کس سے بات کریں، تو یہی لگتا ہے کہ وہ پچھلے سال کے 7.2 سے کراس کر جائے گا. اوکے، بٹ پچھلے 3 سال میں جو خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن تھی اس میں بجٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ 7%، وچ از ٹوٹلی انسسٹینیبل. 7% آف GDP تھا، اور وہ اگر اس سال بھی وہی ہو جائے، اور اگر آپ دیکھیں تو انفلیشن کبھی کنٹرول نہیں کر پائے تھے پریویس
ایڈمنسٹریشن. حالانکہ حفیظ شیخ صاحب تو بہت he was an economist against the others, against جو باقی جو بعد میں آئے ہیں. جی. اور سیکنڈ پھر اس کے بعد منی سپلائی ہے مارکیٹ میں. منی سپلائی ابھی تو انہوں نے ایگریکلچر جو پیکیج دینے کا اعلان کیا کہ لون ایگریکلچر, ہمیں نہیں پتا کہ کولیٹرل لیں گے یا نہیں لیں گے, لیکن منی سپلائی کی آلریڈی جو صورتحال ہے اگر یہ بھی چلا جاتا ہے تو وہ بھی انفلیشن کو بڑا سگنیفیکینٹلی کنٹریبیوٹ کرے گا. پھر اس کے وہ شاید بینکس, آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بینکس ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم نہیں, مطلب ہے کہ غریب لوگوں کو نہیں دیں گے مگر امیروں کو تو دیں گے. وہ بالکل وہ دیں گے امیروں کو. پھر اس کے علاوہ ہماری جو پیٹرولیم پرائزز ہیں, بجلی کی پرائزز ہیں اور باقی اسینشیل پہ ٹیکسیز ہیں, یہ ابھی ریسنٹلی یہ ایشو پارلیمنٹری پینل کے لیول پہ بھی اٹھا تھا کہ آپ جو ٹیکسیز کلیکٹ کر رہے ہیں یہ تو جو پر یونٹ ہے جتنا اس کی پرائز ہوتی ہے اتنی ہی آپ اس سے ٹیکسیز ہیں. الیکٹریسٹی کی بات کر رہے ہیں آپ. جی. تو یہ ہمارے ٹیکس اتھارٹیز نے یہ ایڈمٹ کیا تھا, کنسیڈ کیا تھا کہ جناب ہم 58% پر یونٹ جو کاسٹ ہے اس میں ٹیکسیز ہیں. دس از وتھ ہولڈنگ, اٹس ویری ایزی ٹو کلیکٹ. ان کو ذرا سا بھی وہ موو نہیں کرنا پڑتا اور ٹیکس آ کے تو ان کے ادھر ہو جاتا ہے. جی صحیح ہے. پیٹرولیم لیوی اگر دیکھیں تو وہ اس وقت 50 روپیز پر لیٹر ہو گئی یا پر لیٹر پیٹرول پہ ہو گئی, پیٹرول پہ بھی ہے. جی. اور اسی حساب سے تقریباً 13% HSD پہ ہے, اور باقی چیزیں اسینشیل اور اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے کیونکہ لیجسلیشن جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی کہ 50 روپیز سے زیادہ بڑھائیں. We'll take a short break here. We'll come back. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہمیں بریک سے پہلے بتا رہے تھے عباسی صاحب کے جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ میکسیمم ہے الاؤڈ فار پیٹرول, اور جو سیکنڈ میجر انکم ارننگ ہے پیٹرولیم لیوی کا HSD اس پہ 12.59 روپیز پر لیٹر ہے. یعنی کہ یہ اگر جو فنڈ ہے اگر وہ انسسٹ کرے گا 9th ریویو میں کہ اس کو بھی بڑھائیں تو وہ بھی 50 روپیز تک ہو جائے گی. اف یو ریکال پہلے جو لیجسلیٹ کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے وہ 30 روپیز میکسیمم تھی پر لیٹر. اسی سال انہوں نے اس کو بڑھا کے تو 50 روپیز کی ہے, اینڈ دس از ٹو اچیو دا بجٹری ٹارگیٹ آف 750 بلین روپیز. عباسی صاحب یہ جو اتنا ہیوی ریلائنس ہے 750 بلین جو ہے آن جسٹ پیٹرولیم لیوی, یہ آپ کا خیال میں کس وجہ سے اتنی لیوی پہ ریلائنس ہے؟ یہ ایک تو ان کے ایکچولی ٹیکسیشن جو تھی ڈیویزیبل پول میں نہیں آتا نا. جی رائٹ, ڈیویزیبل پول میں نہیں آتا, یعنی کہ یہ پورا کا پورا فیڈرل گورنمنٹ اپنی جیب میں رکھتی ہے. مگر دوسری بات جو آپ بتا رہے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں, ہمیں بریک میں بتا رہے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں دے آر اے لارج پورشن جو کہ سیلز ٹیکس کی مد میں آ جاتا ہے. زیادہ تر جو کلیکشن ہے دیٹ از آلسو ہائیلی انفلیشنری. رائٹ, اور یہ پیٹرولیم لیوی بھی اسی کا یہ بھی انڈائریکٹ ہی ہے پیٹرول. آف کورس بیکاز جتنا ریگریسو ٹیکس ہے. سرپرائزنگلی یہ تقریباً 75% تک چلے گئے انڈائریکٹ ٹیکسیز. کیونکہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ بھی وہ جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس سیلز ٹیکس کی موڈ پہ یہ امپوز کر رہے ہیں وہ بھی, اور وہ اس کو ڈائریکٹ ٹیکس میں کر رہے ہیں وہ بھی ان اے وے دیٹس ناٹ کوائٹ آنےسٹ. تو اور یہ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو آپ سیلز ٹیکس جو اس کو وتھ ہولڈنگ ٹیکس کو کرتے ہیں آن ان سیلز ٹیکس موڈ, اس کو آپ کو انڈائریکٹ ٹیکس میں ہی رکھنا چاہیے. So these are things that have been pointed out to FBR, مگر وہ تو Federal Board of Revenue تو اپنی وہ دکھائے گا کہ پرفارمنس بڑھی ہے by raising indirect taxes. اور emphasis عباسی صاحب اسی پہ ہے نا کہ جو easy to collect ہوں. easy to collect ہے, اور نارملی وہ اسی کے ساتھ آ جاتے ہیں. ان کو ایک اس میں کوئی کمی بیشی کی بھی نہیں گنجائش ہوتی, جتنی ہے اس میں وہ ڈائریکٹلی ان کے پاس آ جاتے ہیں. Right. I'll come to now
طاہر امین صاحب بتائیے کہ ایکسٹرنل فیکٹر بھی تو بہت سارے ہیں جو امپیکٹ کر رہے ہیں وچ ٹیکنیکلی یو کانٹ فالٹ دا فیڈرل گورنمنٹ. جی بالکل اسی طرح ہے. ایکسٹرنل اگر مین ہم لے لیں تو 3 میجر ہے, جس میں ایک تو جو رشین اور یوکرین جو وار ہے اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہے اس میں جو بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے. اسی کے ساتھ جو اوپیک پلس ہے ان لوگوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو نومبر سے جو 2 ملین بیرل ہے پر ڈے اس کی وہ ہم کم کریں گے. تو اس کا بھی امپیکٹ آنے ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو یو ایس نے سعودی کراؤن پرنس کو جو امیونٹی دی ہے پروسیکیوشن سے, جی جو پروسیکیوشن سے امیونٹی دی ہے تو جی بالکل, تو اب آگے دیکھنا ہے. لیکن ابھی وہ شاید سعودی عربیہ میں بیک آف فرام دس اگریمنٹ ٹو ریڈیوس, لیکن وہ تو ابھی دیکھنا ہے, آگے والا وقت بتائے گا. تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے جو انفلیشن ہے اس پہ آتی ہے, اس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ سے لے کے اور جو فائنل مطلب ہاؤس ہولڈ ہماری جو انکم ہے وہ بڑھ گئی ہے ادھر ٹرانسپورٹ کے لیے. جو فارم ٹو مارکیٹ وہ جو ہے پیرشیبل آئٹم یا جو بھی ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. جی اس میں دوسری بات ہے کہ جس طرح آزاد صاحب نے بھی بات کی فلڈز کی, تو فلڈ میں بھی گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں, وہ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا جو پیریشیبل آئٹمز ہے وہ تقریباً موسٹلی وہ ڈسٹرائے ہو گئے اور اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ امپورٹ کرنا پڑے گا. لیکن جو انکلوڈنگ فوڈ آئٹمز بہت زیادہ, جس طرح دالیں ہو گئی, آئل جو کوکنگ آئل وغیرہ تو ہمیشہ سے ہی تھا, بٹ دالیں ہو گئی, ویٹ پتہ نہیں اب کتنا یہ کر سکیں گے, کتنا کریں گے. تو اس میں ایک پھر جو گورنمنٹ کا اپنا انٹرنل فیکٹر ہے وہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ ہے جو روپی اور ڈالر پیرٹی. تو اس کی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ ہے وہ مہنگا ہو جاتے ہیں. جب را مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں, جو را مٹیریل so that is the important element of the inflation. جی, تو جیسے ہی ہم را مٹیریل مہنگے امپورٹ کرتے ہیں, جو کمپنی آنر ہے یا جو بھی ہے, تو لازم بات ہے وہ اینڈ یوزر کو پاسان کرے گا. تو اس سے ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اینڈ کنزیومر تک جب جائے گا تو انفلیشن ہی میں وہ جائے گا. اسی طرح ہماری دس از دا ویری ویری کی کمپوننٹ کہ مگر جو روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ جو مطلب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو روپی ڈالر پیرٹی اب آ گئی ہے 223 سے 224 کے منڈلا رہی ہے بیچ میں, مگر جو مارکیٹ ریٹ ہے دیٹ از اے لاٹ, دیٹ از ان سم کیسز وہ کہتے ہیں کہ 10-15 روپے سے مل رہا ہے اور اس پہ بھی نہیں مل رہا, وچ مینس کہ مارکیٹ پرسپشن آف آر روپی از ناٹ. اور جو فنڈ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, انہوں نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ آپ نے مارکیٹ بیس کرنا ہے, اور مارکیٹ بیس کا مطلب ہے ود ان رینج, یہ نہیں کہ کھلا چھوڑ دینا. یہ لوگ پیپل نارملی تھنک کہ جی مارکیٹ از سیٹنگ, تو وہ تو ہم روپی ڈالر کا نہیں کر سکتے ہیں. تو اٹ از ود ان رینج سیٹ بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اینڈ چونکہ وہ جو مارکیٹ جو ریٹ ہے اب جو انٹر بینک, اور وہ ریفلیکٹ جو ہے وہ پیرٹی اس کو زیادہ گرنا, مطلب ہے کہ دیر از اے فیلنگ کہ دا روپی از ناٹ کوائٹ ایٹ ایکویلیبریم ایون ٹوڈے. جی, تو اس میں ایک اور جو فیکٹر ہے وہ ریزرو کی وجہ سے نا, ہمارے جو ریزرو ہے وہ لیس دین $8 بلین رہ گئے ہیں. تو ایک بڑا ہی کنسرننگ پوائنٹ ہے. I'll take a break at this concerning point and we'll be right back. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی آپ بتا رہے تھے بریک سے پہلے کہ ریزروز جو ہیں وہ 8 بلین سے بھی کم ہو گئے, وچ از واٹ اباؤٹ 1.14 منتھس. اور اسٹینڈرڈ ہے وہ تو کم از کم 3 مہینے کا امپورٹ. بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ 3 مہینے کا کم از کم ہونا چاہیے ریزرو پوزیشن, جو کہ ہماری بڑی دیر سے نہیں ہے. اس میں ایک اور جو فیکٹر ہے وہ یہ بھی ہے, جو ہم نے اتنا قرض جات لیے ہیں اس کو واپس بھی کرنا ہے. اب یہ دیکھ لیں مارچ کے اینڈ پہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس ڈیٹا کے مطابق یہ $129 بلین
بلین ڈالر پہ پہنچ گیا جو ایکسٹرنل ڈیٹ لائبلٹیز ہے. اب سپٹمبر کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 127 کے قریب ہے. یہ لازم بات ہے کہ جو فارن ڈیٹ ہے وہ تو پے ہی کرنا ہے, وہ چاہے پرنسپل اماؤنٹ ہو یا اس پہ انٹرسٹ ہو. اب I personally don't think کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ ابھی تک کوئی میجر ایشو. I know the politicians are talking about impending default, اور پھر وہ ڈار صاحب نے بھی آ کے بڑے ڈرامیٹک انداز میں کہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. بٹ essentially I think کہ چونکہ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا and somehow we always meet our needs, but for them not to meet the default, don't they need to cut and massively slash ایکسپینڈیچر؟ بالکل جی, ایکسپینڈیچرز تو کم کرنے پڑیں گے, اور یہ دیکھیں کہ اس سے ہماری جو ساری چیزیں وہ متاثر پھر ہو سکتی ہے. جس طرح پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جو میگا پروجیکٹس ہے اس پہ کام روک سکتا ہے, اس سے آگے تقریباً جو ریلیز ہے وہ نہیں ہو رہی, ختم کیا ہوا ہے. بٹ یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو اس سال کا جو انہوں نے فگر دیا ہوا ہے کہ اتنا ہمیں چاہیے ہے, وہ کتنا ہے؟ وہ تقریباً جو اسٹیمیٹس ہے وہ تقریباً $40 بلین کے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے دیے ہیں, اور اس میں سے 21 سے 22 بلین ڈالر تک وہ تو مطلب ہے کہ انٹرسٹ پیمنٹس اینڈ لون اماؤنٹ وغیرہ وہ تو واپس کرنا ہے 21 بلین. ہمیں جس طرح مگر 19 بلین کا کیا کریں گے؟ یہ وہ تو یہ کہ ریزرو کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, بجٹری سپورٹ کے لیے بھی. اینڈ دیٹ از خواتین حضرات وہ چیز جو ہے وہ میرا خیال میں ہمیں کٹ کرنی پڑے گی. عباسی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور یہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے نا, دس ہیز ٹو بی سلیشڈ, وہ کر نہیں رہے ہیں جی. اور اس کے برعکس یہ میں عباسی صاحب کے پاس جاؤں گی, اس کے برعکس عباسی صاحب یہ جب سے ڈار صاحب اکتوبر میں آئے ہیں تو انہوں نے سبسڈی کوئی 100 بلین کی تو بڑھائی ہے نہیں؟ 100 بلین کی تو جو انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو, جو ہمارے بڑے ایفلوئنٹ لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو دی ہوئی ہے. بجلی پہ جو ٹیرف 19 روپیز 99 پیسہ پر یونٹ ان کو دی ہے. اور آپ اور میرے جیسے لوگ جو ولنریبل نہیں ہیں یا بہت پور نہیں ہیں, مڈل کلاسز کے, آئی تھنک موسٹ پیپل فال ان دس کیٹیگری, تو وہ 40 روپے پر یونٹ دیتے ہیں ان کمپیریزن, وچ از جسٹ ٹوٹلی وہ جو کہتے ہیں نا ایلیٹ کیپچر, وہ ہر جگہ ہو رہا ہے. جی اس کے علاوہ کنٹینیو کر رہا ہے, مطلب یہ کہنا کہ ڈار صاحب کریں, دیٹس ناٹ فیئر, دس از کنٹینیوئنگ فار ڈیکیڈز. جی اس کے علاوہ یہ فرٹیلائزر والوں کو بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کو بھی دیا جائے, کیونکہ ادروائز ان کو امپورٹ کرنی پڑے گی, اور امپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس. But why don't they balance it out? مطلب ہے کہ وہ وہی پالیسیز کر رہے ہیں. I'll come to آزاد صاحب, یہاں جو آپ جو سروے کرتے ہیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ونڈ فال پروفٹس بڑھا دیتے ہیں, یہ جو آرتیز ہیں جن کی جنریشنل وہ ہے ریلیشن شپ ٹو فارمرز, جن کو پیسے دیتے ہیں پھر ان کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں, یہ بھی تو ایلیٹ ان اے وے ایلیٹ کیپچر ہے ہمارا فارم سیکٹر کا, کیونکہ یہ دیز گائز آر چارجنگ واٹ ایور ریٹ دے کین پاسبلی گیٹ اوے ود. جی بالکل, یہ ہے تو بعض تو ان میں سے ارب پتی ہیں, بڑے بڑے ان کے ویئر ہاؤسز ہیں. آڑتی سے زیادہ جو ایکسپلائٹیشن کرتا ہے وہ مڈل مین ہوتا ہے, یا آگے جو دس از ناٹ دا رچ لینڈ لارڈ. آڑتی نے میں چونکہ پچھلے 15-16 سال سے دیکھ رہا ہوں اور بڑا کلوزلی ان کو مانیٹر میں نے کیا ہے, وہ اپنی چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, انہوں نے بیچنی ہوتی ہے, اور بعض اوقات وہ ہورڈنگ وغیرہ کر لیتے ہیں, لیکن جو بعض اوقات کافی طرف کرتے ہیں. بٹ اینی وے جی سیزن میں 2 بار کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں, 2 بار کرتے ہیں, ہر سال جن کی سردیوں میں بھی کرتے ہیں اور گرمیوں میں بھی کرتے ہیں. لیکن مارکیٹ میں اس وقت جو مسئلہ آنے والا ہے, مہنگائی مزید اوپر جائے گی, وہ ہے آٹا کی قیمت بہت بڑھے گی اور چینی کی قیمت بڑھے گی. چینی تو انہوں نے الاؤ نہیں نا کی کہ ایکسپورٹ ابھی تک تو نہیں کی, ابھی تک نہیں کی, لیکن بٹ وہ جو ترین صاحب ہیں, جو جہانگیر ترین صاحب ہیں, انہوں نے تو شروع کر دیا کرشنگ. سنا شریف جو شریف فیملی ہے ان کی بھی ملز نے کرشنگ شروع کر دی ہے, بٹ باقی نہیں کر رہے ہیں. باقی کہتے ہیں ہم کریں گے نہیں جب تک ہمیں الاؤ نہیں کرو گے.
یہ ایک تو دلائی ان کی یہ بنی ہوئی ہے, دوسرا چونکہ گنے کی قیمت بڑھا دی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے چینی کی قیمت اوپر جائے گی. وہ تو اس وقت تو 95 روپیز پر سارا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے, چاہے وہ فارمنگ میں ہوں, چاہے وہ آڑتی ہوں, چاہے ملرز ہوں, ہمارے زیادہ تر ریسورسز ان کی طرف ہی ڈائیورٹڈ ہیں. So it's at that level too. And then of course there are the rich farmers جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, جو کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو انہوں نے کہا ہے کہ جی اٹ از اے پروونشل سبجیکٹ, اور پروونسز جو ہیں وہ بہت کم اس پہ لگا, اور وہ ٹیوب ویل پہ سبسڈی فیڈرل سے لے لیتے ہیں. جی اور میں مطلب ہے کہ جو اب میں جاؤں گی عباسی صاحب کے پاس. عباسی صاحب, آئی ایم ایف جو ہے اس کی بھی تو بہت میجر کنٹریبیوشن ہے ٹو آر ڈومیسٹک انفلیشن, یہ جو ابھی آن گوئنگ پروگرام ہے. نہیں جی, ایک تو یہ ان کا ٹیکسز کے حوالے سے بھی ہے, اور دوسرا ویری ویری ٹائٹ فسکل پالیسی, یعنی کہ آپ نے یہ اتنا ریونیو کرنا ہے, رائٹ, کہ اتنا ریونیو جو ہے آپ نے جنریٹ کرنا ہے, ورنہ ہم آپ کو نیکسٹ نہیں دے سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک رائٹ ناؤ دیر از ٹاک آف another منی بجٹ میں بھی. جی 800 بلین کا تقریباً 700 سے 800 بلین تک وہ کر رہے ہیں کہ اتنے ٹیکسیز آپ لے لیں, کیونکہ ٹیکسیز میں ان کا بہت ڈکلائن ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈکلائن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بٹ بیکاز آپ کی جو جی ڈی پی ہے وہ نیچے گئی ہے نا, تو اس سے تو ڈکلائن ہوگا. بٹ دا فنڈ از سیئنگ یو سی انلیس یو کٹ یو سلیش یور ایکسپینڈیچر کمنسریٹ ود یور ریونیو فال, تو پھر تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ریئلی ول گو اسکائی ہائی, رائٹ. بالکل ایسا ہی ہے. لوگ ایکسپینڈیچر کٹ کرنے کی کوئی ابھی ان کی نیت لگ نہیں رہی, وہ ڈیولپمنٹ کاٹ دیتے ہیں نا جی, ڈیولپمنٹ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, اس سے پھر اور گروتھ کم ہوتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ دے آلسو ہیو اے ویری ٹائٹ, طاہر صاحب, ویری ویری ٹائٹ مانیٹری پالیسی, یعنی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ 15% ہے, اور کور انفلیشن کتنی ہے 14.9% ہے. نارملی خواتین حضرات جو کور انفلیشن سے کوئی 2-3% آگے ہوتا ہے, بیکاز کور انفلیشن سے پہلے لنک کرتے تھے, بٹ پچھلی گورنمنٹ جو تھی خان صاحب کی, انہوں نے لنک کرنا شروع کر دیا. ان کے ڈیوریشن میں جو گورنر تھے انہوں نے لنک کرنا شروع کر دیا تھا سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس سے, جو آج کل کتنی ہے 26.6%, یعنی کہ دا ڈفرنس بٹوین دا ڈسکاؤنٹ ریٹ وچ از 15 اینڈ 26.6, دا ڈفرنس از ایسٹرونومیکل. یعنی کہ اس سے آپ اندازہ بھی لگا لیں کہ کتنا ہمارا نیگیٹو جو ہے ریٹرن ہے, جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے. اینڈ سو واٹ ڈو یو تھنک, آئی کم ٹو ایچ آف یو, ہاف اے منٹ ایچ. اینی سولوشن تو یہی ہے کہ جو پالیسیز ہے اس کو ریوائز کرنا چاہیے. جس طرح آپ لوگوں نے بات کی نا کہ ایلیٹ کیپچر کو, اس کو تو ہم سبسڈیز دیتے رہتے, لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ آؤٹ کم کیا ہے ان سبسڈی کا, کوئی امپیریکل اسٹڈی نہیں ہوتی, کوئی اسٹڈی نہیں ہوتی. اور انہی چیزوں سے یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا جو 9th ریویو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے, کیونکہ تینوں پوائنٹس پہ انہوں کے کنسرن ہے. اگر وہ الیکٹریسٹی پرائس ہو جس طرح ایکسپورٹرز کو دی ہے, یا ایگریکلچر پیکج ہو, یا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو, تو تینوں پہ ان لوگوں کو کنسرن ہے. اور یہی وجہ, اور اگر یہ ایڈریس نہیں ہوتے تو یہ جتنا ڈیلے ہو رہا ہے, تو ہمیں پاس جو ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل سے جو آ رہے ہیں, اور وہ بھی امپیکٹ اس پہ آئے گا. 40 بلین چاہیے, اور کتنا ابھی تک آیا؟ ابھی تک تو تقریباً صرف 4.8 بلین. جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو 5 مہینے میں صرف 4.8 بلین ڈالر آؤٹ آف 40 بلین دیٹ وی نیڈ. جی اس میں جو سب سے اہم کردار ہے تو وہ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ افیکٹو مانیٹرنگ کرے, اور جو پرائس لسٹ جاری کرتی ہیں ان کو انفورس بھی کریں. But shouldn't they go for the back? وہ جو ہے جو کنیکشن بٹوین دی آرتیز اینڈ دا مڈل مین, اس کو بریک اگر کر سکیں تو وہ بھی ان کے علم میں ہوتا ہے, چونکہ یہ جتنی بھی مارکیٹ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں ان کے بڑے دفاتر جو ہیں منڈیوں میں ہی قائم ہوتے ہیں. بس جی عباسی صاحب, اینی سجیشنز؟ فیڈرل لیول پہ انفلیشن کے حوالے سے ہم نے پیچھے دیکھا, شوکت ترین صاحب کے اینڈ دور میں ہی ایک ویکلی پرائز نیشنل پرائز مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوا کرتی تھی, وہ اب نہیں ہو رہی, وہ ابینڈن کر دی ہوئی ہے انہوں نے. وہ ڈار صاحب جو ہیں وہ اور چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. ترین صاحب نے بھی ان کے آخری دور میں وہ ہونا کم ہو گئی تھی بالکل ہی, آخر میرے خیال میں لاسٹ میں بڑا اس سے یہ ہوتا تھا کہ سارے پروونسز بھی بیٹھتے تھے. لاسٹ میں جب ختم ہو گیا
گیا تھا تو وہ جب خان صاحب نے ریلیف پیکج دے دیا تھا اس کے بعد تو کرنا ہی فضول تھا. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا چاہیے, بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں, اور ایڈمنسٹریٹو میئر سے پروونسز سارے بیٹھے ہوتے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو چیزیں ایک ڈیٹا مل جاتا ہے, اینالائز کر جاتے ہیں, اب وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. alright خواتین حضرات, آپ نے سنا ہمارے تینوں پینلسٹ جو تھے, they have been they are informed about the market conditions and they have been covering this particular area, اور ان تینوں کا یہی خیال ہے کہ جو ایلیٹ کیپچر, اور خان صاحب بہت بات کرتے تھے ایلیٹ کیپچر کی, تو جو ایلیٹ کیپچر ہے, چاہے آپ whether it's in the form of giving amnesty scheme to the building sector جو کہ خان صاحب نے بڑی دفعہ جو اینڈ میں انہوں نے وہ دی, یا ایمنسٹی اسکیمز دینی وہ obviously again to the rich people which have never worked, تو یہ یا پھر آپ نے اپنے ٹیکس کا جو آپ کا اسٹرکچر ہے, جو سارا ٹیکس جو ہے وہ ریگریسو ٹیکسز ہوں, یعنی پروگریسو آن دا ایبلٹی ٹو پے پرنسپل نہ ہو, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, اور اوپر سے آپ نے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اپنے اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں بیکاز آف انفیشنسیز, آپ کا جو پینشن ہے وہ آؤٹ آف سنک ہے ٹو اینی تھنگ, یو ہیو ٹو اسٹارٹ امپلائی کنٹریبیوشنز, ادروائز تو یہ تو سسٹم جو ہے یہ کلیپس سون, وی ول بی پیئنگ ٹریلینز آف روپیز ایچ ایئر فار پینشنز. تو یہ بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے, اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے جو بڑی ڈیفیکلٹ اکنامک ڈیسیجنز لیے جس کی وجہ سے ہم انپاپولر ہوئے پولیٹیکلی, تو میرے دماغ میں تو کوئی ایسی ڈیسیجن نہیں آتی جو انہوں نے لی ہے ادر دین ٹو ریورس جو خان صاحب کا ریلیف پیکج تھا 28 فیبرری کا, اور وہ بھی انہوں نے کوئی میرا خیال میں 28 مئی کو پہلا کیا تھا, اور دوسرے فیز میں 3-4 جون کو شاید دوسرے فیز میں کیا تھا, تو دے ایون دیٹ واز ٹو ڈیلیڈ. تو اور انہوں نے جو چیزیں لی ہیں مجھے تو کوئی نہ سیکریفائس نظر آ رہی ہے, نہ کوئی میجر ریفارمز نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی میجر چینجز آ رہے ہیں جس سے کہ وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے ان وچ ایور ایریا آف اکنامک ایکٹیویٹی اس کو کم کیا جائے. آئی تھنک اٹ از ٹائم. I don't think the people of this country are going to take this for too much longer because بہت کرش ہو گئے ہیں لوگ, اور پاورٹی لیولز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, partly due to floods and to COVID but also due to government support for the elite. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.